السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ پلیز اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔ امید ہے آپ سب لوگ جو بھی آپ کو لیکچر دیا جا رہا ہے اس کو کر رہے ہوں گے، اور اس میں سے کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ آپ پوچھا بھی کریں، ہمیں فیڈ بیک دیا کریں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ برٹش جوڈیشری کے بارے میں ہے۔ برٹش کانسٹیٹیوشن ہم پڑھ رہے ہیں، کافی ساری چیزیں اس کی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کی ایگزیکٹو کو، اس کی لیجسلیچر کو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تو اب جو تیسرا ہمارا مین ٹاپک ہے وہ برٹش جوڈیشری ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کے 3 شعبے ہوتے ہیں، ایگزیکٹو، لیجسلیچر اینڈ جوڈیشری۔ تو اس میں جوڈیشری کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو بھی قانون لیجسلیچر بناتی ہے اس کے مطابق یہ فیصلے کرتی ہے، اور یہ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے قوانین کی تشریح بھی کر سکتی ہے۔ مقننہ جو ہے جب مخصوص طریقے پر عمل کرتے ہوئے قانون بناتی ہے تو انہیں ہم مقننہ کا بنایا ہوا قانون کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ برطانوی معاشرے میں رسم و رواج بھی ہیں جن پر عمل کیا جاتا ہے، اور ان رسم و رواج کو بھی عدالتیں وہاں پہ تسلیم کرتی ہیں۔ تیسری قسم قانون کی وہ ہے کہ جس میں جو ججز ہیں، جب ان کے سامنے کوئی ایسا مقدمہ آتا ہے جس میں کہ ان کے پاس واضح فیصلہ نہیں ہوتا ہے، واضح کوئی قانون نہیں ہوتا ہے، تو وہ اپنی عقل و فراز سے کام لے کر اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور آنے والے زمانے کے لیے یہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو جو برطانوی عدلیہ ہے اس کا بھی ایولیوشنری پروسیس ہے، وہاں اس نے بھی مسلسل ارتقاء کے بعد موجودہ حیثیت اختیار کی ہے، لیکن اس کا جو موجودہ ارتقاء ہے، جو جدید شکل میں یہ آئی ہے، یہ 19ویں صدی کے آخر میں آئی ہے، جب پارلیمنٹ نے کچھ قوانین ترتیب دیے اور عدالتوں کی کچھ اقسام بنا دی گئی، جن میں دیوانی اور فوجداری عدالتیں ہیں، جن کا الگ الگ ڈھانچہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ برطانیہ میں عدالتی نظام کبھی بھی ایک نوعیت کا نہیں تھا۔ انگلستان اور ویلز کی عدالتوں میں آج جو یونیفارمٹی ہے وہ پہلے نہیں تھی۔ 1873 میں جب ریفارمز ہوئی ہیں تو اسے عدالتوں کو آپس میں باہمی مربوط کر لیا گیا۔ امریکہ کا جو نظام ہے، عدالتی نظام ہے، وہ بھی برطانوی نظام سے بہت حد تک متاثر شدہ ہے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ امریکہ میں عدلیہ کے پاس زیادہ اختیارات ہیں جو کہ برطانیہ میں عدلیہ کے پاس نہیں ہیں۔ اب ہم اس کی کچھ خصوصیات جو ہیں، چیدہ خصوصیات برطانوی عدلیہ کی، برطانوی عدالتی نظام کی، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سی ہیں۔ اس کو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایز اے ہول بتا دیتی ہوں، اور اس کے بعد ہم 1 بائی 1 ہر چیز کو ڈسکس کر لیں گے کہ برطانیہ میں واحد قانون ہے، قانون کی حاکمیت ہے، جہاں پہ ججوں کا تقرر ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے وہ ہم پڑھیں گے، وہاں پہ کھلی عدالتی کارروائی ہوتی ہے، عدلیہ وہاں پہ آزاد ہے، عدالتی نظرثانی کے اصول کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جیوری سسٹم ہے، لارڈ چانسلر کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے، اور سزائے موت جو ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، جس کے کچھ سیلینٹ فیچرز ہیں کہ اگر برطانوی عدالتی نظام کی خصوصیات آپ کو آتی ہیں پیپر میں تو آپ نے ان خصوصیات کو جو ہے وہ لکھنا ہے۔ اس کی اب ہم ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ آپ کو اس میں سے کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہیں یہ ساری چیزیں، کچھ چیز مس بھی ہو سکتی ہے، کوئی چیز اگر آپ کے ذہن میں آتی ہے تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم آگے جا کے اس کی کائنڈس پڑھیں گے، برطانوی عدلیہ کی کائنڈس کون کون سی ہیں، دیوانی عدالتیں ہیں جن میں، فوجداری عدالتیں ہیں جن میں، تو ہو سکتا ہے اس سے بھی آپ کے ذہن میں اس کی کچھ نئی خصوصیات آ جائیں تو آپ اس میں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ بہرحال جو بھی میں نے آپ کے اس کے سیلینٹ فیچر بتائے ہیں، اس میں سب سے پہلا جو ہے جو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ ہے کہ یونیفارم لا ہے، وہاں پہ واحد قانون ہے کہ برطانیہ میں ہر درجے کے عوام، چاہے وہ سرکاری اہلکار ہیں چاہے وہ عام عوام ہیں، ان کے لیے عدالتی نظام اور قانون کا واحد ڈھانچہ قائم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دولت مندوں کے لیے الگ قانون ہے، عام افراد کے لیے الگ قانون ہے، یا سرکاری اور غیر سرکاری افراد کے قوانین جو ہیں وہ جدا جدا ہیں، جیسے کہ فرانس وغیرہ میں ہے کہ وہاں پہ انتظامی اہلکاروں کے لیے الگ قانون ہے۔ فرانس میں انتظامی عدالتیں جو ہیں وہ عوامی عدالتوں سے بالکل الگ ہیں جو سرکاری ملازمین کے مقدمات کی سماعت کرتی ہیں۔ انگلستان میں بھی آغاز میں امراء کے خلاف مقدمات کی سماعت کا اختیار جو ہے وہ عام عدالتوں کے پاس نہیں تھا،
خود ہاؤس آف لارڈز جو ہے وہ ایسے مقدمات کا فیصلہ کرتا تھا جو کہ لارڈز کے متعلق ہوتے تھے، لیکن اب یہ سسٹم وہاں پہ نہیں ہے، اور اب وہاں پہ ہر خاص و عام سب کے لیے ایک ہی قانون ہے اور ایک ہی عدالتی نظام ہے، اور جو یونیفارمٹی اب وہاں کی عدالتوں میں پائی جاتی ہے، انگلستان ہے، اسکاٹ لینڈ ہے، ویلز ہے، شمالی آئرلینڈ ہے، یہ پہلے نہیں تھی۔ یہ ود ان دا پیسج آف ٹائم اس کا گریجولی جو ہے وہ ارتقا ہوا ہے، ایولیوشن ہوا ہے، اور اب جو ہے وہاں پہ ایک یونیفارمٹی قائم ہو گئی ہے کہ سب کے لیے ایک جیسا قانون رائج ہو گیا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ عام طبقہ ہے، سب کے لیے ایک ہی قانون پر عمل پیرا ایک ہی قانون پر عمل پیرا ہیں، اور سب کے لیے ایک جیسے قانون کو فالو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ چیز جو ہے وہ ہے کھلی عدالتی کارروائی، کہ برطانیہ میں عدالتی کارروائی جو ہے وہ بند کمروں میں نہیں ہوتی ہے، اس کے اجلاس کھلے عام ہوتے ہیں، عوام کو بھی اجازت ہے کہ وہ کارروائی کے دوران عدالت میں آ سکتے ہیں، اور جو فریقین ہوتے ہیں جن کا مقدمہ چل رہا ہوتا ہے وہ خود یا اپنے وکلاء کی مدد سے اپنے موقف کو عدلیہ کے روبرو پیش کر سکتے ہیں، اور کسی عدلیہ کے خلاف فیصلے کے خلاف جو بھی اپیل کرنی ہے، اگر کوئی اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا تو وہ اپیل جو ہے وہ اس سے برتر عدالت میں کی جا سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کی جو سب سے برتر عدالت ہے، سپیریئر کورٹ ہے، وہ وہاں کا ہاؤس آف لارڈز ہی ہے، جس کا سربراہ جو ہے وہ لارڈ چانسلر ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہاں پہ کارروائی جو ہے وہ بالکل کھلے عام ہوتی ہے، کوئی بند کمروں میں اس کے اجلاس نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ چیز جو ہے وہ ہے فری جوڈیشری، آزاد عدلیہ، کہ عدلیہ کا وہاں پہ مقام اور طریقہ کار ایسا ہے کہ برطانیہ میں عدلیہ مکمل طور پر آزاد، خود مختار اور غیر جانبدار ہے۔ اس پر انتظامیہ یا کسی بھی ادارے کا کوئی بھی دباؤ نہیں ہوتا ہے۔ وہاں کے جو جج ہیں وہ اپنے ضمیر سے انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلے دیتے ہیں۔ وہاں پہ بہترین جمہوری ماحول ہے، اور کوئی فرد یا کوئی بھی ادارہ عدلیہ سے اپنی پسند کا فیصلہ کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ وہاں پہ اس بات کی کوشش کی گئی ہے، انشور کیا گیا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ ہر قسم کے دباؤ اور لالچ اور مجبوری سے اس کو آزاد رکھا جائے۔ عدلیہ نے برطانیہ میں بڑی اعلیٰ قدروں کو جنم دیا ہے۔ وہاں پہ تنخواہ برآت کے اعتبار سے بھی جج اتنا بلند درجہ رکھتا ہے کہ اس سے ناانصافی کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسی وجہ ہی نہیں چھوڑی گئی ہے کہ وہ جو ججز ہیں وہاں کے وہ اپنے انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکیں۔ برطانوی عدلیہ جو ہے، برٹش جوڈیشری دنیا بھر میں اپنے انصاف اور اپنے نیوٹرل اور امپارشل رویے کی وجہ سے مشہور ہے۔ ان پر کرپشن کا الزام قطعاً عائد نہیں کیا جا سکتا ہے، اور وہاں پہ جو عدلیہ ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ ایگزیکٹو اور لیجسلیچر یعنی کہ پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کے دباؤ سے مکمل طور پر آزاد ہے، اور وہاں پہ جو برطانوی ججز ہیں انہوں نے صدیوں کی قائم کردہ جو انصاف کی روایت ہے، جو کہ جوڈیشری جس نام سے جانی جاتی ہے، اس کو وہاں پہ زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ججوں کا تقرر، اپوائنٹمنٹ آف ججز۔ برطانیہ میں جو جج ہیں وہ اپنی اہلیت، قانون دانی اور تجربے کی بنیاد پر چنے جاتے ہیں۔ ان کا تقرر انتظامیہ کرتی ہے، لیکن ان کو ہٹانے کا اختیار کسی جج کے پاس بھی نہیں ہوتا، اور ان کو ہٹانے کا اختیار انتظامیہ کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ ان کے خلاف مواخذے کی جو کارروائی ہے، جو امپیچمنٹ ہے، وہ پارلیمنٹ میں ہوتی ہے، یعنی کہ اگر یہ ہو جائے مسئلہ کہ کوئی جج جو اپنا کام صحیح سے نہیں کر رہا ہے یا اس کے خلاف کوئی الزام ہے، تو اس کے خلاف قرارداد منظور کی جاتی ہے پارلیمنٹ میں، اور اس طرح سے جج کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر اس کے برعکس ہم امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں جو صدر ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے کسی بھی فرد کو جج لگا سکتا ہے، اور تب تک اپنے عہدے پر رہتا ہے جب تک اسے صدر کی خوشنودی رہتی ہے۔ بہرحال امریکہ میں جج کا تقرر ہمیشہ سیاسی بنیادوں پر ہی ہوتا ہے، اور صدر جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کو جج بنائے جس نے اس کی انتخابی مہم میں بھرپور ساتھ دیا ہوتا ہے۔ برطانیہ میں اس قسم کی کوئی بھی روایت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ اعلیٰ قدروں کا ترجمان ہے، تو یہاں پہ سیاسی تعلق کو بالکل مد نظر نہیں رکھا جاتا ہے۔ ججوں کا تقرر بادشاہت کے نام سے ہوتا ہے، اور ان کی جو سفارش ہے وہ لارڈ چانسلر کرتا ہے کہ اس فرد کو جو ہے وہ جج بنا دیا جائے۔ لارڈ چانسلر کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ لارڈ چانسلر وہاں کی سب سے بڑی عدالت کا سربراہ ہے، وہ کابینہ کا ممبر ہے، اور اس کے بعد وہ ہاؤس آف لارڈز کا بھی سربراہ ہے۔ لارڈ چانسلر سفارش کرتا ہے کہ کس کس فرد کو جج بنانا ہے، اور اس کا تقرر جو ہے وہ انتظامیہ کرتی ہے، یعنی کہ وزیر اعظم کرتا ہے، اور پھر اس کی سفارش جو ہے وہ
اور اس کی جو سفارش ہے وہ بادشاہ کو بھیجی جاتی ہے، اور بادشاہ اس کو عموماً جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اس بات کی روایت موجود نہیں ہے کہ بادشاہ جو ہے کسی بھی چیز سے انکار کرے گا۔ جب ہم نے بادشاہ کے اختیارات پڑھے تھے تو میں نے یہ کہا تھا کہ وہاں پہ جج کے بادشاہ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی مسودہ آئے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دے۔ اس کے پاس اگر اپنی موت کا پروانہ بھی آئے گا تو وہ اس پر بھی دستخط کرنے پر مجبور ہوگا۔ تو اس طرح سے وہاں پہ ججوں کے تقرر بڑا فری، بڑا فیئر، بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے۔ تو جب ججوں کا تقرر فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے تو پھر ان سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ کسی کے دباؤ میں آئیں گے یا کبھی بھی کسی کے دباؤ میں آ کر انصاف کے تقاضوں کو نظر انداز کریں گے۔ اس قسم کی کوئی روایت برطانیہ میں نہیں پائی جاتی ہے۔ وہاں پہ ججز چونکہ میرٹ بیس آتے ہیں تو اس لیے وہ ہمیشہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ بھی اس چیز کو دیکھتی ہے، عوام کی نگاہ میں ہوتی ہے یہ چیز، تو اس لیے وہاں پہ عوام بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ وہاں پہ فری اور فیئر ٹرائل جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ ہے ایکسپلینیشنز آف لاء، کہ وہاں پہ عدلیہ جو ہے وہ قانون کی تشریح بھی کرتی ہے۔ برطانوی عدالتیں جو ہیں وہ جو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین ہوتے ہیں اور جو معاشرے میں جو رسم و رواج ہوتے ہیں ان پر مبنی قانون کی تشریح کا اختیار اس کے پاس ہے، اور اس اختیار کے توفیل عدلیہ بہت مضبوط بن گئی ہے، اور وہ قانون کی تشریح کرتے وقت اس کی روح تک کو بدل سکتی ہے، اور اس طرح سے وہ نت نئے قوانین کو جنم دیتی رہتی ہے۔ قانون کی تشریح کا اختیار بڑا اہم ہے، کیونکہ جب وہ قانون کی تشریح کرتی ہے تو اس کی روح تک کو بدل سکتی ہے، اور اس کے بارے میں اس سے کوئی بھی، نہ ایگزیکٹو نہ پارلیمنٹ، کوئی بھی اس سے جواب طلب نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ اسے جواب طلب کرے گا تو یہ وہاں پہ اس طرح کی کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے۔ اس لیے عدلیہ کا قانون کی تشریح کا یہ اختیار بڑا اہم ہے، کیونکہ اس طرح سے جب وہ تشریح کرتی ہے تو وہ چاہے تو جس طرح سے قوانین کو مولڈ کر دے، کیونکہ اس سے کوئی بھی جواب طلب نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں یہی سی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ برطانیہ میں عدلیہ بھی قانون بناتی رہتی ہے، اور اس کے بنائے ہوئے قانون کی کوئی بھی شخص جو ہے اس سے جواب طلبی نہیں کر سکتا ہے، یا اس کو تبدیل کرنے کا اختیار پارلیمنٹ یا انتظامیہ کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے۔ امریکہ میں جو ہے عدلیہ ہے اس کے پاس بھی اختیار ہے، وہ بھی وہاں پہ بھی قانون کی تشریح کر سکتی ہے۔ بہرحال امریکی عدلیہ جو ہے وہ برطانوی عدلیہ سے زیادہ بااختیار ہے، اس کے پاس قانون کی تشریح کا اختیار تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے پاس عدالتی نظر ثانی کا اختیار بھی ہے، جوڈیشل ریویو کی پاور بھی موجود ہوتی ہے۔ اور یہ جوڈیشل ریویو کی پاور کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دوں گی میں آپ کو کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ اس کے بعد آتا ہے رول آف لاء، یعنی قانون کی حاکمیت۔ قانون کی حاکمیت کے 3 پہلو ہیں: سیم لا فار ایوری ون، نو ون از ابو فرام لا، اور ایوری ون از ایکول بیفور لا، یعنی کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، ہر کسی کے لیے ایک جیسا قانون ہے، اور کوئی بھی شخص قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ یہ قانون کی حاکمیت کے 3 پہلو ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ غریب، امیر، کالے، گورے اور اعلیٰ اور ادنیٰ میں کوئی بھی فرق روا نہیں رکھا گیا ہے، ہر فرد جو ہے وہ قانون کے تابع ہے، کوئی بھی اس سے برتر نہیں ہے، اور قانون کے بغیر کسی بھی شخص کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے۔ برطانوی عدالتوں نے اپنی شہریوں کے حقوق کا بڑی کامیابی سے اور ہمیشہ تحفظ کیا ہے، اور یہ ہمیشہ انسانی آزادیوں کی محافظ بنی رہی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ برطانیہ میں قانون جو ہے وہ بڑا اہم مقام رکھتا ہے، اور قانون کی حاکمیت جو ہے اس میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے وہاں پہ، اگرچہ وہاں پہ کچھ افراد جو ہیں وہ قانون کی حاکمیت سے مستثنیٰ ہیں، جنہیں قانون کی حاکمیت کی مستثنیات کہا جاتا ہے، جس میں تائیدار ہے، جس میں سفارتکار ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں ہم تفصیل سے جب ہم قانون کی حاکمیت کا ٹاپک پڑھیں گے تو ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ بہرحال قانون کی حاکمیت جو ہے وہ برطانیہ میں پائی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو برطانیہ ہے وہ اعلیٰ جمہوری قدروں کا پاسدار ہے، اور اس نے وہاں پہ برطانیہ نے جو ہے قانون کی حاکمیت کے پہلو کو ہمیشہ سامنے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ شہریوں کی آزادیاں جو ہیں اور وہاں کے بنیادی حقوق بے حد محفوظ ہیں، اگرچہ وہاں کا آئین غیر تحریری ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ افراد کی حقوق اور آزادیوں کو کوئی بھی خطرہ کبھی بھی درپیش نہیں رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ قانون کی حاکمیت کے پہلو کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا ہے وہ ہے لارڈ چانسلر۔
کہ لارڈ چانسلر کیا ہے۔ وہاں کی عدلیہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت جو کہ بڑی منفرد خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ لارڈ چانسلر بیک وقت سب سے بڑا جج، کابینہ کا وزیر قانون اور دارالامراء کا سربراہ ہے۔ بنیادی طور پر تو وہ ایک جج ہوتا ہے اور ملک کے عدالتی نظام کی نگرانی اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ساری تنظیم جو ہے وہ اس کے مشورے سے کی جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ جو ججوں کا تقرر ہوتا ہے وہ اس کی سفارش بھی لارڈ چانسلر ہی کرتا ہے انتظامیہ کو، اور اس کے مشورے سے ہی لارڈ جو ہیں ججز ہیں ان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس میں جتنی بھی تنظیم کی جاتی ہے وہ اس کے مشورے سے کی جاتی ہے۔ بڑے ججوں کا تقرر بھی اسی کے مشورے سے ہوتا ہے، اور عام عدالتوں کے جج بھی وہ خود مقرر کرتا ہے اور انہیں برطرف کرنے کا بھی اہل ہوتا ہے۔ لارڈ چانسلر کو وزیر اعظم کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے بادشاہ نامزد کرتا ہے، اور لارڈ چانسلر برطانوی عدالتوں کا نگران ہے۔ یعنی کہ وہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہاؤس آف لارڈ جو ہے وہ بطور ایک ایوان کے بیٹھتا ہے تو اس میں کم از کم 1200 لوگ جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں، اور جب لارڈ چانسلر جو ہے وہ ایک عدالت کے طور پر بیٹھتا ہے تو اس میں اس کے جو قانونی نمائندے ہیں، 9 قانونی نمائندے ہیں، لارڈز انہیں کہتے ہیں، وہی شرکت کرتے ہیں۔ اور لارڈ چانسلر جو ان کا ہیڈ ہے، ساری عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف جو حتمی اپیل ہے وہ صرف ہاؤس آف لارڈز میں ہی کی جا سکتی ہے، اور لارڈ چانسلر اس کے علاوہ وہ ہیڈ تو ہے، اس کے ساتھ وہ برطانوی کابینہ کا ممبر بھی ہوتا ہے، اور اس طرح سے اس کا انتظامیہ میں بھی کافی عمل دخل ہوتا ہے۔ اور برطانیہ کی یہ جو لارڈ چانسلر ہے یہ ایک بڑی ایک یونیک سی چیز ہے وہاں پہ کہ وہ بیک وقت 3 عہدے اس کے پاس ہیں۔ وہ کابینہ کا ممبر ہے، وہ ایک جج بھی ہے، وہ ہاؤس آف لارڈز کا سربراہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں کی سب سے بڑی عدالت کا ہیڈ بھی ہے۔ تو اس قسم کی تنظیم اور اس قسم کی چیز جو ہے وہ ہمیں دنیا کے اور کسی ملک میں نہیں ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود کام کو بڑے طریقے سے، بڑے سلیقے سے، بڑے مربوط طریقے سے وہاں پہ چلایا جاتا ہے، اور اس کے پاس بے پناہ اختیارات ہوتے ہیں لارڈ چانسلر کے پاس۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ لارڈ چانسلر جو ہے وہ بہت زیادہ اختیارات کا مالک ہے، اور اس کے پاس عدالتی اختیارات تو ہوتے ہی ہیں، ساتھ میں کچھ انتظامی اور کچھ مقننہ کے اختیارات بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو چیز ہے ہماری وہ ہے جوڈیشل ریویو، جس کے بارے میں ابھی بات کر رہی تھی کہ جوڈیشل ریویو کیا ہے، یعنی کہ عدالتی نظر ثانی کا اصول۔ برطانوی عدلیہ جو ہے وہ اس لحاظ سے امریکی عدلیہ سے کمتر درجے کی مالک ہے کہ اسے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی بھی قانون پر نظر ثانی کا اختیار نہیں ہے۔ امریکہ میں عدلیہ کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کانگریس یا کسی بھی ریاستی اسمبلی کے بنائے ہوئے قانون یا انتظامیہ کے جاری کردہ کسی بھی حکم کو یہ کہہ کر مسترد کر سکتی ہے کہ یہ آئین کے خلاف ہے، اور اس طرح سے وہ آئین کی محافظ بنی ہوئی ہے۔ امریکہ میں یہ جو اختیار ہے وہ اس کو کسی بھی آئین نے نہیں دیا، بلکہ امریکی عدالت نے، امریکی سپریم کورٹ نے اس کو خود ہی حاصل کر لیا۔ چیف جسٹس مارشل نے وہاں پہ کہا تھا کہ وی دا ججز آر انڈر دا کانسٹیٹیوشن بٹ دا کانسٹیٹیوشن از ورڈ دا ججز سے اٹ از، یعنی کہ ہم جج آئین کے متحد ہیں مگر آئین کیا ہے جو ہم کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس لحاظ سے امریکی عدلیہ بے پناہ اختیارات رکھتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کا موازنہ برطانوی عدلیہ کے ساتھ کریں تو برطانیہ میں آئین کی حفاظت کے نام پر پارلیمنٹ کے قوانین کو رد کرنے کی کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے۔ برطانوی عدلیہ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آئین میں کسی بھی پارلیمنٹ کے قانون کو یا آئین کی کسی بھی آئین تو وہاں پہ ویسے ہی غیر تحریری ہے، کسی بھی چیز کو وہاں پہ وہ رد کر سکے۔ اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں کا نظام جو ہے وہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، وحدانی ہے، اور ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، غیر تحریری آئین ہے۔ تو وحدانی نظام میں عدلیہ کو ان مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جن سے وفاقی نظام میں واسطہ پڑتا ہے۔ برطانیہ میں اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ سپرمیسی آف پارلیمنٹ ہے، عدلیہ کو اس پر برتری حاصل نہیں ہے۔ عدلیہ وہاں پہ کبھی بھی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو بائی پاس نہیں کر سکتی ہے، بلکہ اس کو ان قوانین کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ وہ ان قوانین کے ساتھ رہتے ہوئے ہی جو ہے وہ سارا انتظام انصرام چلاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ کافی زیادہ اختیارات رکھتی ہے۔ بہرحال یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا، تو امید ہے اس میں سے آپ کو سب سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کچھ سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، وی آر دیئر ٹو ہیلپ یو۔ امید ہے آپ آپ پلیز اس کے بارے میں ہمیں فیڈ بیک بھی ضرور دیں، کیونکہ اس فیڈ بیک کی مجھے ضرورت ہے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کو یہ آئین آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ آئین آلموسٹ ختم ہونے والا ہے،
اور اس کے بعد آپ کو میں اس کی اسائنمنٹ بتا دوں گی جو آپ نے کرنی ہے اور بھجوانی ہے۔ باقی جو اسائنمنٹ ہے، جو آپ کی اسائنمنٹ آپ کو دی گئی ہے، وہ بھی پلیز آپ کریں اور اس کو ٹائملی کالج سینڈ کریں۔ تھینک یو۔